الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. وقال في مقام آخر قوا انفسكم واهلكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام أبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین، ہم میں یہاں پر جو موجود ہے اکثریت والدین کی ہے یا سرپرست کی ہے یا دادا وغیرہ کی ہے. آج کا جو موضوع ہے والدین سے متعلق ہے اور بچوں سے متعلق ہے. یہ پیر کے دن ہمارے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت پڑھی گئی تھی. درس ہوا تھا 133ویں آیت ہے. اس میں جب اسحاق علیہ السلام موت کے قریب پہنچے، یعقوب علیہ السلام، تو انہوں نے تمام بچوں کو جمع کیا. ان میں نبی بھی ہیں، یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام، جن کا قرآن میں ذکر ہے. تمام بچوں کو جمع کیا جس میں نبی بھی شامل ہے. تو انہوں نے کہا یا بنی ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، اب میری موت قریب ہے، میں مرنے والا ہوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم تمہارے معبود، تمہارے باپ داداؤں کے معبود ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے. الہ واحد، جو کہ ایک ہی معبود ہے. جیسے کہ دنیا میں تصور ہے کہ دو ہے، تین ہے. عیسائیوں کا مذہب ایسا ہے اور یہودیوں کا مذہب ایسا ہے، اور بہت سارے ہزاروں معبود لوگوں نے بنا دیے جس کی عبادت کرتے ہیں. جو ذرا فائدہ پہنچا رہا ہے وہ اس کو ہی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں. تو اسی کے لیے آیت کے آخر میں کہا نحن لہ مسلمون، اور ہم اسی معبود کے آگے جھکنے والے، اسی کے لیے مسلمان ہیں. یہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہا جس میں نبی بھی شامل ہے، اور نبیوں کا سلسلہ ان کے خاندان میں ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. ہم ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، فیوچر کی فکر کرتے ہیں، تو ہمارا مطمع نظر ہمارے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ دلائیں، اچھے سے اچھا یونیفارم دیں، اچھے فیس دیں، اچھے سے اچھی نوکری دلائیں، اچھے گھر میں شادی کرائیں. یہ ہمارا نقطہ نظر ہوتا ہے. ہم کبھی بچوں سے یہ نہیں پوچھتے بیٹے تم میرے بعد کیا کرو گے، بلکہ بچے ویسی نوبت آنے سے پہلے ہی ہم کو الگ کر دیتے ہیں. بھیا کے پاس تم رہو گے، میرے پاس تم رہو گے، یا رہ بھی رہے ہیں تو ہمارے اولاد کی تربیت ہم نے ایسی کی ہے، مرتا بھی نہیں بڈھا، کب مرتا کی کیا ہے. بیماریوں کا علاج کرتے کرتے ماں باپ کا پریشان ہو جاتے ماں باپ. اب اس کے ذمہ دار کون؟ اس کے اصل ذمہ دار ہم ہیں، والدین ہیں، سرپرست ہیں، اصل ولن ہم لوگ ہیں. کیونکہ ہم نے بچوں کے سامنے دین اسلام کو رکھا ہی نہیں. اس سے پہلے کی آیت 132 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں دین کی، اسلام کی، عبادت کی، عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں. اب ہمارا مطمع نظر جب الگ ہو جاتا ہے، ہم کو معلوم ہے سورہ جمعہ آئی ہے اور جمعہ کے اندر بتلایا گیا ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو گئی تو بھاگے ہوئے، دوڑے ہوئے چلے آؤ مسجد کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف. کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کو کہا کہ جاؤ مسجد کی طرف؟ اولاد کو چھوڑو، کیا خود ہم نے اپنے آپ کو کہا یہ کام کر کے چلتا ہوں، یہ اتنا ہو گیا تو چلتا ہوں، یہ مسجد چھوڑ کے وہ مسجد میں جاتا ہوں، جماعت مل جائے. اذان کے ساتھ ہی آنا ہے، حکم ہے، حکم. اگر ہم نہیں کہیں گے تو گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی نافرمانی ہو جائے گی. تو اب یہ پورا واقعہ ایسا تھا جب بچوں کو ہم بچوں کی گھٹی میں، دماغ میں جب عقیدہ توحید دیتے ہیں، ایمان بھرتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، تو وہ بچے دنیا میں انقلاب برپا کر دیتے ہیں.
میں آپ کو کچھ مثالیں قرآن کی آیتوں سے ہی دوں گا، قرآن کے اندر جو ذکر ہے وہی بتاؤں گا۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا جو خود اپنی عبادت کرواتا تھا، کہتا تھا کہ میں یہاں کا رب ہوں، اور اس کے پاس دربار میں ایک جادوگر تھا، اس کی وقت قریب آ گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا، تم کسی بچے کو میرے پاس بھیجو، میں اس کو پوری جادو سکھا دوں گا۔ تو بادشاہ نے ایک ذہین بہت ہی دماغ والے بچے کو اس کے پاس بھیجا، تو وہ روزانہ جادو سیکھنے جاتا تھا۔ اتفاق سے جادوگر کے اور بچے کے گھر کے درمیان میں عالم دین کا گھر تھا۔ بچہ وہاں پر بھی جانے لگا اور دین اسلام کو اس نے قبول کر لیا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ دین اسلام کو قبول کیا تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ بچے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ایک اللہ کی عبادت میں مسلمان، یعنی اس زمانے کا مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا ہے یار؟ تو اس نے کہا کہ بچہ تو آ ہی نہیں رہا، بچہ تو آ ہی نہیں رہا۔ پھر لوگوں کو دیکھا، لوگ بادشاہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ بچہ فساد کی جڑ ہے، اس کو مار دیا جائے۔ تو بچے کو مارنے کی کوشش کی، پہلے اوپر سے گروایا، بچہ نہیں مرا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ جو بادشاہوں کو مارنے کا جیسا طریقے ہوتے تھے، ہاتھی کے پیر کے نیچے ڈالا، ہاتھی نے نہیں کچلا۔ اس طرح کئی مرتبہ کوشش کیا، ناکام ہو گیا۔ تو بچے نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ تم مارنا چاہتے ہو نا، جب ہماری ریاست کے لوگ میلے کے وقت جمع ہو جاتے ہیں تو تم مجھے ایک اونچی جگہ پہ رکھو اور ایک تیر مارو بھی، اس بھی ربی کا حاضل ولد، میں اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلا رہا ہوں، اس لیے اس کی موت ہو جائے۔ تو لوگوں نے سنا، تو بادشاہ تو رب نہیں ہے، بادشاہ تو خدا نہیں ہے، ہم اس کی عبادت کیوں کریں، بچے کے رب کی عبادت کریں۔ تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ آپ 30واں پارہ پڑھتے ہوں گے، کبھی پڑھے ہوں گے، تو اس میں سورہ بروج ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، پورا تفصیل سے آپ دیکھیے۔ اس کے اندر یہی ہے کہ بادشاہ نے کیا کیا، جتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، بڑے بڑے گڈھے کھدوائے، آگ ڈلوائی اور آگ میں ان کو ڈالنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے اندر ایمان کی طاقت اتنی ہوئی، آگ میں جلنا پسند کیا، انہوں نے بادشاہ کو خدا نہیں مانا۔ پورا تفصیل آپ دیکھیے۔ ایک بچے کے اندر ایمان کی حرارت آئی تو لوگ مسلمان ہو گئے، لوگوں کے دلوں میں ایمان اتنا پکا ہو گیا کہ آگ میں جلنا پسند کیا، اپنی جان دینا گوارا کیا انہوں نے، اور شرک کرنا قبول نہیں کیا، کسی کے آگے جھکنا قبول نہیں کیا۔ ایک بچے کی یہ مثال ہے، قرآن میں ہے، تفصیل سے آپ دیکھیے۔ اب دوسرا بچہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکو شروع ہوتا ہے، آپ تفصیل سے دیکھیے، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اس قال لقمان لبنیہ وهو یعظہ یا بنی ان الشرک لظلم عظیم۔ اس وقت کو یاد کرو جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، شرک کرنا، ایک اللہ کے علاوہ کئی خداؤں کو ماننا، کئی لوگوں کے سامنے جھکنا، کئی لوگوں کو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہ طاقت میں شریک کرو اللہ کی، نہ صفات میں شریک کرو، نہ ذات میں اس کی شریک کرو۔ کوئی ہماری کوئی مدد کرتا تو کہتے ہیں تم ہمارا داتا، اس کے غلام بن جائے۔ وہاں یہ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو کہتے۔ پھر آگے بیچ میں اللہ تعالیٰ پھر انسان کو وصیت کرتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وصیت کی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ تمہاری ماں تکلیف در تکلیف پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ یہ ساری آیتیں، دو آیتیں آ جاتی ہیں بیچ میں، اللہ تعالیٰ بیچ میں۔ پھر لقمان علیہ السلام اپنے لڑکے کو وصیت کرتے ہیں، ان تکو مثقال خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، دانا ہے، رائی کا دانا بھی ہے، اگر وہ پہاڑ کی چٹان میں ہے، آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اس لیے لا تصعر خدک، تو اپنی گردن کو ایسا اکڑ کے مت چل،
بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، آپ بات کرتے رہتے اکڑ اکڑ کے چلے جاتے. یہ اونٹ کی بیماری ہے، عرب میں اس کا لفظ یہ آیا. تو ایسا اکڑ کر مت چل. اور کہہ رہے ہیں کہ تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، زمین پر بھی اکڑ کر مت چل، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غرور کرنے والوں کو، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یہ دوسرا رکوع ہے، اس کے مطلب بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر کہتا ہے تم اپنی چال میں میانہ روی، درمیان کا راستہ اختیار کرو، اور تم اپنی آواز کو نرم کیا کرو، کیونکہ بہت زیادہ چیخ کی مکرو آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے، نماز ہوتے رہتی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پٹاخے پھوڑتے رہتے، نماز ہوتے رہتی ہے، بچے بھاگتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں. اتنا کیوں؟ بڑے سمجھدار لوگ باہر ٹہلنے جاتے ہیں، یہیں بیٹھتے ہیں، دوسرے سب میں دنیا بھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. نماز ہو گئی، ذکر اذکار ہو گیا، کوئی ادھر نماز پڑھائی، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا گھر ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو. جب بڑوں کا یہ حال ہے، دیندار لوگوں کا یہ حال ہے، فجر پڑھنے والوں کا یہ حال ہے، تو بچوں کا کیا حال ہوگا ذرا تصور کیجیے. لقمان علیہ السلام نبی ہونے کے بعد، یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کے بعد اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، اور ہمارا رویہ کیا؟ اور تیسرے بچے کی مثال لیجیے. تیسرے بچے کو ایک اللہ کی طرف ایک نبی بلا رہا ہے، بار بار بلا رہا ہے، پورے قوم کو بلا رہا ہے. کافروں کے ساتھ وہ اپنے باپ کی جو کہ نبی ہے مذاق اڑا رہا ہے. باپ کی محبت اتنا تڑپ کر آئی، بیٹے یہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو ابھی بھی ایمان لا، میری کشتی میں سوار ہو جا. بچہ نالائق لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تھا. کہا کہ طوفان آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ تو سارے دروازے کھول دے، اور زمین کو حکم دیا کہ تو سارے چشمے ابال. مطلب بتا رہا میں آیتوں کا. تو ایسا ہی ہوا، ریگستان کے علاقے میں اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بچے کو کہنے کہ ابھی سے تو ڈوب رہا ہے. اس نے کہا میرے پاس بہت بڑا پہاڑ ہے، جودی کا پہاڑ وہاں پر تھا، میں اس کی چوٹی پر بلندی پر چلا جاؤں گا، میں نہیں ڈوب سکتا. جب ڈوبنے والا ہوتا ہے اس وقت بھی نبی کہتے ہیں تو میرے کشتی میں سوار ہو جا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے کہ اے نوح، یہ تیری اولاد نہیں ہے. الفاظ میں غور کیجیے، اے نوح یہ تیری اولاد نہیں ہے، جو کشتی میں ہے وہی تیرے اہل و عیال ہے. ہمارے بچے جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نشیلی چیزوں میں مبتلا ہیں، سود کے کاروبار میں ملوث ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو حرام کیا. قرآن شریف میں ساری باتیں قرآن سے میں کر رہا ہوں، مطلب سمجھ میں آنا بغیر آیتیں نہیں پڑھ رہے. ہمارے بچے یہ کرنے کی وجہ سے کہاں جاتے؟ کیونکہ ہم نے شروع سے ایمان اور عقیدے کو بچوں کے ذہنوں میں نہیں گھسا، نہیں ڈالا. ہم سرپرستوں کی ذمہ داری ہے. اچھا اسکول کون سا ہے جس کے اندر فیس زیادہ ہے، ڈونیشن زیادہ ہے، وہاں کا پہناوا اچھا ہے، وہ اچھا اسکول. پھر وہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو بے دین ہو جاتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، ایمان ان سے چلا جاتا ہے. اسی لیے ہمیں دوسری آیت جو پڑھا، تم انفسکم وعلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس کا ایندھن تو انسان اور جن ہوں گے. جب ہم ابھی سردی کے دن ہے، ہم آگ تاپتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے لکڑیاں جلاتے ہیں تاکہ آگ لگ جائے، پھر آگ بھڑک جاتی ہے تو بڑے بڑے لکڑیاں ڈالتے ہیں. تو جہنم کی آگ جب سلگائی جاتی ہے تو انسانوں سے اور جنوں سے وہ اس کو بھڑکایا جائے، اور اس سے کوئی نکلتا ہے، کوئی لکڑی ادھر ادھر ہوتی ہے، ہم آگ تاپتے ہیں تو فوراً لے کے اس کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں. کوئی اگر جہنم سے بچ کے نکلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر بہت ہی سخت قسم کے فرشتے وہاں پر نوکری دے رہے ہوں گے، ڈیوٹی انجام دے رہے ہوں گے. کون بچ کے نکلے گا؟ اس لیے ہم کو اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا. ہم ادھر دیکھ ہی نہیں رہے. اور ایک بچے کی مثال لیجیے، قرآن شریف کے ماں کی تربیت کا اثر ہے. ماں کیا کرتی ہے؟ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو پکانا ہوتا ہے، برتن دھونا ہوتا ہے تو دادی کے نانی کے حوالے کرتی ہے. دادی نانی بیٹھتی ہے روڈ پر،
آنے جانے والے گالی دیتے ہیں, مذاق دیتے ہیں, وہ کلمات بچے کے ذہن میں بڑھتے, وہ پھٹ سے بولتا, معصوم بچہ ہوتا. یا کوئی گاڑی والے سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, پھر یہ دو دادیاں گھر کے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں, بچے ادھر ادھر کے. جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا ہے تو بچوں کو کہتے جاؤ رے جاؤ جاؤ مسجد کو جاؤ نماز پڑھو. ارے مسجد کو جاؤ تو کیوں جاؤ, کہاں ہے مسجد, کس کو کہتے ہیں؟ بچوں کے ذہن میں ڈالا نہیں ڈالا, وہ سڑک پہ کھیل رہے تھے, جاؤ مسجد میں کھیلو, ادھم مچاؤ, ادھر جگ پھینکو, ادھر پانی پھینکو, ادھر کرسی پٹکو, شور شرابہ کرو, یہ دروازے سے جاؤ, وہ دروازے سے آؤ. بچوں کو مسجد بھیج رہے ہیں تو یہ سمجھا کر بھیجیں, سکھا اللہ کا گھر ہے. ایک ادھیکاری مشرک ہوگا, کافر ہوگا, اس کے گھر میں تو ادب سے جانا ہی ہمارا صاحب ہے, خالق کائنات ہے. کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے. بڑی بڑی آبادیوں کو تباہ و تاراج کر دیا اس نے, پہاڑوں میں بسنے والے عاد اور سمود کے محلات کو تباہ کر دیا اس نے. اس کے گھر میں بیچ رہے تو بغیر کسی تیاری, ویسی عادت پہ پہن کر آ رہا ہے, تصویر والے شرٹ پہن کر آ رہا ہے, چڈی پہن کر آ رہا ہے, کچھ بھی پہن کر آ رہا ہے. اگر کوئی سمجھا دیا, ہمارے سمجھانے کا بھی غلط ہوتا ہے, ڈانٹتے ہیں مارتے, ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. پہلے تو والدین کو پیار کرنا چاہیے کہ بچوں کو مسجد کو سکھا کر بھیجیں. مسجد کے آداب بتائیں بچوں کو, نہیں بتاتے. وہ بڑے بزرگ جو لے کر بیٹھتے ہیں گلیوں میں, سوچتے اتنی دیر ہماری ذمہ داری سے بچ گئے. تو اس لیے ہمارے بچوں میں ایمان عقیدہ نہیں آتا. مسجد آ کر بھی, تالاب پر آ کر بھی بچے پیاسے جا رہے ہیں, پانی کے خزانے کے پاس آ کر بھی بچے. ایمان کا مرکز, عقیدے کا مرکز مسجد اللہ کا گھر ہے. یہاں سے بھی لوگ ویسے ہی جا رہے ہیں, پیاسے جا رہے ہیں, ایمانی حلاوت مٹھاس لے کر نہیں جا رہے, عقیدے کو مضبوط کر کر نہیں جا رہے. کیوں؟ نیت ہی نہیں. تو بچوں کو سمجھا کر بھیجیں, ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں, مقصد کیا ہے؟ تفریح کے لیے, ٹائم پاس کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا ایک رسم لگی ہے کہ ظہر میں پڑھنا ہے, عصر میں پڑھنا ہے, ایک روایت ہماری پرمپرا چلی آ رہی ہے, پرمپرا نبھانے کے لیے آ رہے ہیں؟ نہیں, اللہ کا حکم ہے. ہمارے دل میں جو شیطان آ رہا ہے, شیطانی کیفیت آ رہی ہے, اس کے سامنے آ کے حاضری دینا ہے. اے اللہ, ہم تیرے سامنے جھکتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیرے غلام ہیں, تیرے غلام ہیں, تو صرف ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ احساس ہی نہیں ہے. آ رہے ٹھونگے مارے چلے جا رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, وضو پہ پانی بہا رہے ہیں, نل چل رہا ہے. ارے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک ٹکے کے بارے میں پوچھا جائے گا. یا تو بات کر لو یا وضو کر لو. 2 دن نل بند ہو جانا ہے تو کیسے پریشان, ہائے 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 کرتے پھرتے پانی کے لیے, یہ گھر سے وہ گھر, وہ گھر سے یہ گھر. بہت سارے ہمارے ہی ملک میں ایسے علاقے ہیں ایک ایک بوند پانی کو لوگ ترستے ہیں. یہ بچوں کو سکھاتے تھے کہ ماما بڑوں کو یہ توفیق ہوئی. بڑے الٹا یہ کہتے ہیں کہ ہم بچے تھے تو ہم ایسا ایسا کرتے تھے. ارے تم غلط حرکت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, تم بتا کہ ہم غلط حرکت کرتے تھے, ہم توبہ کرتے تھے, تم ایسا نہیں کرنا. ایک ماں نے بچے کو تربیت دی, باپ آیا, بڑھاپے کی عمر ہے, تو مسلسل خواب دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا خواب ہے. پھر بچے سے بتایا اس نے, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, اے میرے لڑکتے جگر, میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے؟ تو بچہ فرما بردار, بچہ ماں کی تربیت, یہ دادی نانی کی تربیت کی وجہ سے یہ بات میں بیچ میں بول دیا تھا. کیا کہتے ہیں, یا لطیف الامر, اے میرے ابو جان, آپ اس حکم کو بجا لائیے جو حکم آپ کو دیا جائے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, تم عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آ گئی, قیامت تک کے لیے ان کی مثال دے دیا, قربانی کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا دیا, کہ عبرت بنا دیا. وہ ماں کی تربیت, باپ نہیں ہے پھر بھی ماں تربیت کر رہی ہے بیٹے. ہمارے پاس جوان بچے, ارے جاؤ جی جاؤ, قرآن میں کہا گیا فلا تقل لہما اف, ماں باپ کو اون تک مت بولو, اف کا مطلب تھا اون, ولا تنہرہما, جھڑکو مت, وقل لہما قولا معروفا, قل لہما قولا کریما, اور تم ماں باپ سے بہت ہی نرم سے, عاجزی, اس کی مثال ہے وقفز لہما جناح العاجزی, کے پر بچھا دو ماں باپ کے سامنے. ہمارا چلتے چلتے بات کرا کر, جاؤ جی جاؤ, اس کو بولو نا میں لاؤں. ارے کس سے بات کر رہے, ماں باپ سے بات کر رہے, جانور سے بات کر رہے, کس سے بات کر رہے؟ کیسے رحمتیں ہمارے گھر میں آئی, ہماری تربیت کیسی ہے ہماری اللہ. اب نوجوانوں کی مثال یہ, تھوڑے تھوڑے نوجوان اب اللہ کا شکر نظر آ, آخر وقت پورے نظر آئے.
جمعے کے دن فضیلت آئی ہے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی اور سورہ کہف پڑھنے کی۔ اب سورہ کہف میں نوجوانوں کا واقعہ، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ہم آپ کے سامنے ایک صحیح اور سچا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ 15ویں پارے میں آپ دیکھ لیجیے، 15واں سورہ کہف، تفصیل سے دیکھیے، آپ میں اشارے دے رہا ہوں بالحق۔ وہاں پر کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے، ایمان کی برکت دیکھی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے۔ لازمی بات ہے، ایمان لائیں گے تو شرک برا لگے گا، روکیں گے ٹوکیں گے، آبادی میں پھر مسئلہ ہو گیا، بادشاہ میں ابتلا ملی، بادشاہ ان کی جان کا دشمن ہو گیا۔ وہ بچتے بچاتے ایک غار میں پہنچے، گپھا جس کو آپ کہتے ہیں، الکاف۔ وہ ایمان لائے، ان کے ایمان میں وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مسلسل اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ، بعض لوگ کہتے ہیں، قرآن کے الفاظ پر وہ کہتے ہیں کہ وہ 300 سال رہے یا 900 سال رہے، لوگ گمان کرتے ہیں اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، آیت کا ترجمہ بتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو دائیں طرف کی کروٹ لیتا تھا، بائیں طرف بھی وہ کروٹ لیتے تھے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے، لمبی نیند، اتنی لمبی نیند، اس لیے ہم کو سکھایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم سوئیں تو دعا پڑھے، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر سوتا ہوں، مرتا ہوں، اور تیرا نام لے کر زندہ ہوتا ہوں۔ لفظی ترجمہ ہم مطلب میں لیتے ہیں سوتا ہوں اور جاگتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا کہ نیند میں ان کی سانس نکل گئی، جان چلے گئی۔ نیند بھی موت کی ایک قسم ہے، ایک پرکار کی موت ہے نیند، لیکن یہ بھی ہم نے بچوں کو نہیں بتایا۔ جاہلوں کی طرح آتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں، ویسے شیطانوں کی طرح سو جاتے ہیں۔ ایمان کہاں ہے؟ ایمان سکھانا ہے، ایمان